آج 16 سفر پیر کے دن سورہ کوثر کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو شخص ابھی تک اپنا مقدر نہ سنوار سکے، آج یہ وظیفہ پڑھے، صبح پڑھے گا شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھے گا راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا، آج ماہ سفر کے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، مقروض ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، ایک وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ماں بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، جن کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار رکا ہوا ہے، دکان پر گاہک تک نہیں آتا، دن رات محنت کے باوجود کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بیٹی کا رشتہ آتا ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آتا۔ لیکن آج سفر کے پیر کے دن جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اگر کوئی فقیر، اگر وہ بندہ جو کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی سورہ کوثر کے ساتھ اللہ کے دو نام پڑھے گا تو اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج رب کعبہ سے مانگنے کا دن ہے، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے 16 سفر پیر کے دن سورہ کوثر اور اللہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد پہ پڑھنے ہیں۔ ان ناموں کو پڑھنے کا طریقہ، کس وقت پڑھنے ہیں، ترتیب کیا ہے، تعداد کیا ہے، یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ہے۔ اللہ والوں کی بتائی ہوئی عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ نہ تو آپ نے اس کی ترتیب میں کمی پیشی کرنی ہے، نہ ہی آگے پیچھے پڑھنا ہے، نہ ہی کم یا زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی منمانی کرنی ہے تو آپ اس وظیفے کو بھی اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے واقعی اللہ سے خزانے لوٹنے ہیں، اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانی ہیں، تو پھر اس پیر کے دن کا فائدہ اٹھائیں۔ اب بہت سے لوگ سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، سفر کے مہینے کو وسوسوں میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ سفر کا مہینہ آزمائشوں کا مہینہ ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، کچھ کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ لوگوں کی طرح طرح کے اپنے اپنے وسوسے ہیں، لیکن اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو اسی مہینے میں اللہ کے حبیب نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرا کا امام علی مقام کے ساتھ نکاح کیا۔ اسی مہینے میں بڑی بڑی فتوحات ہوئیں۔ سفر کے مہینے میں بڑے بڑے اللہ نے انعامات سے نوازا، لیکن جو چھوٹا سا طبقہ ہے، جو غلط خیالات کو رکھتا ہے، اپنے ذہن میں وسوسوں کو رکھتا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ تمام دن اللہ کے ہیں، تمام راتیں اللہ کی ہیں، تمام مہینے اللہ کے ہیں۔ آج 16 سفر پیر کے دن سورہ کوثر کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی تقدیر انشاءاللہ بدل جاتی ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ آج سفر کی 16 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو پریشانیاں، جو تنگ دستیاں، جو بیماریاں آپ کی طرف آ رہی ہیں، اللہ انہیں غیب سے ختم فرما دے گا۔ آپ تک وہ بیماریاں، پریشانیاں نہیں پہنچ پائیں گی۔ لیکن یہ طریقہ کیا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، رب کو منانا کیسے ہے، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ سفر کا مہینہ تیزی سے گزر گیا، محرم کا مہینہ، حرمت والا مہینہ گزرا، بہت سے لوگوں نے لاپرواہی کی، لیکن جو وقت گزر گیا وہ واپس تو آ نہیں سکتا۔ آج سفر کی 16 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیا کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 16 سفر پیر کے دن آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔
7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت ہر بندہ کرے، کیونکہ نیت کے بغیر نہ تو نماز ہوتی ہے، نیت کے بغیر نہ حج عمرہ ہوتا ہے۔ نیت اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ آپ جس نیت سے کچھ بھی پڑھتے ہیں اللہ آپ کو اس نیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ نے اپنی کسی حاجت کو پوری کروانا ہے تو نیت کرنی ہے، جو بے روزگاری ہے روزگار کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں، مقروض ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی مصیبت ہے، نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ اب یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے تو اللہ والوں کے طریقے سے نیت بھی کرنی ہے۔ اللہ والوں کی نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آج سینے کے تمام راز میں آپ کے حوالے کروں گا، جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا بے شمار فائدے اٹھائے گا، جو لاپرواہی کرے گا وہ پچھتائے گا۔ آپ نے نیت کرنی ہے، یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار توس تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو چکی ہے تو سمجھے آپ اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد ایک قرآنی آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا، لیکن آج آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ مطلب کیا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے کے مال میں جان میں برکتیں عزتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آج جو شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج اللہ کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے دوست ہونا چاہتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھیں، اللہ کا شکر کریں۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے پھر آپ سورہ کوثر کو پڑھ کر رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ یہ کامیابی کے راز اللہ والے پہلے اللہ کو راضی کرتے، اللہ کے پسندیدہ بندے بنتے، پھر اپنے رب سے مانگتے، اللہ ان کی ہر حاجت پوری فرماتا۔ آج آپ نے بھی سب سے پہلے الحمدللہ یا ربی پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے بعد، اللہ کو منانے کے بعد، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے بعد اب آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جس سے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جس نے آج تک پڑھی وہ چیز جو چیز مانگی عطا فرمائی۔ اگر بے روزگار نے پڑھی اللہ نے روزگار عطا فرمائی، اگر کسی نے بیٹی کے رشتے کے لیے پڑھی اللہ نے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے، اگر کسی تنگ دست نے پڑھی اللہ نے تنگ دستیاں دور فرمائی، اگر کسی نے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھی، گھر میں سکون کے لیے پڑھی، کاروبار میں خیر کے لیے پڑھی، اللہ نے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جسے آپ ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا ہے، فقیر بن کر مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کی فقیری کو بادشاہی میں بدل دے گا۔ آج نیا گھر چاہتے ہو گھر مانگ لو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، جو آپ کو ناممکن لگتا ہے اللہ آپ کی ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ لیکن آج اپنے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے، کیونکہ آج آپ کسی بندے سے نہیں اس رب سے مانگ رہے ہیں جو ہر شے کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آپ نے اس قرآن سورت کو پڑھنا ہے۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے جتنا ہو سکے مانگے، کیونکہ آپ اپنے رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن سورت اللہ نے تب نازل فرمائی جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا،
جب اللہ کے حبیب کو لوگ نعوذ باللہ تانے کستے تھے، برا بلا کہتے تھے، اللہ نے اپنے حبیب کی یہ حالت دیکھی، جبرائیل کو بھیجا ہے، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو اور کہہ دو کہ اللہ تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہوگا، بس تم نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، صدقہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ کوثر کی اتنی طاقت ہے جو سورہ کوثر تقدیر کو بدل سکتی ہے، حضور کی مشکلات کو حل کر سکتی ہے۔ اللہ نے حضور کی مشکلات کو دیکھ کر سورہ کوثر نازل فرمائی، پھر کیوں نہ اسے مشکل وقت میں پڑھ لیا جائے۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہیں، کسی بھی طرح کی تنگ دستی میں ہیں، بیماری ہے، لا علاج ہو چکی ہے، سورہ کوثر پڑھیں۔ اگر کوئی فقیر ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، سورہ کوثر پڑھے۔ اگر کسی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، سورہ کوثر پڑھے۔ یعنی کہ سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے جو کچھ اپنے آپ کے دل میں مانگتے چلے جائیں گے، جس حاجت کی، جس مراد کی نیت کرتے چلے جائیں گے، وہ حاجت، وہ مراد 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ بس آپ نے اپنے رب سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ اب سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائے۔ امید ہے کہ یہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کی فضیلت و برکت بے شمار ہے۔ اگر میں آپ کو بسم اللہ کے کمالات بتانا شروع کروں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ایک شرابی نشے کی حالت میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ راستے میں اسے کاغذ کا ٹکڑا ملا۔ کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر صاف کر کے اس نے اونچی جگہ پر رکھا۔ اللہ نے اس نیکی پر، اس حرکت پر، اللہ نے اس شرابی کو ولایت عطا فرمائی، اپنا ولی، اپنا دوست بنا لیا۔ پھر بڑے بڑے ولیوں نے ان کے در پر جا کر سجدہ کیا۔ اللہ نے اتنا عالی مقام عطا فرمایا۔ اس کاغذ میں صرف بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ اس نے بسم اللہ والا کاغذ زمین سے اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اپنا دوست، اپنی ولایت عطا فرمائی صرف بسم اللہ اٹھا کر رکھنے سے۔ جب آپ بسم اللہ کو زبان پر پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سورہ کوثر کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، پھر اللہ بسم اللہ کی برکت سے، سورہ کوثر کے فضائل و برکات سے اتنے انعامات عطا فرماتا ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر 16 سفر پیر کے دن پڑھنے والے کی فضیلت آپ کو پتہ چل جائے تو دنیا والے تمام دکان، دفتر، کاروبار، سفر چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائیں۔ 16 سفر پیر کے دن سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ مختصر تعداد ہے، اس میں کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اگر آپ اس میں کمی پیشی کریں گے تو پھر آپ اس وظیفے کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات اللہ والوں کی بتائی ہوئی ہے۔ جب آپ لاپرواہی کرتے ہیں، جب گھر میں کھانا پکایا جائے، ہر چیز ڈال دی جائے، ایک نمک نہ ڈالا جائے تو کھانے کی لذت نہیں آتی۔ اگر نمک نہ ڈالا جائے تو کھانے کی لذت نہیں آتی۔ اسی طرح جب آپ وظیفہ پڑھیں گے، وظیفے کا کوئی حصہ چھوڑ دیں گے تو وظیفے کی تاثیر کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اب سورہ کوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے ایک اور قرآنی صورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی صورت اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ اس سے پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں یعنی آج تک جتنے پیغمبر آئے، رسول آئے، صحابہ کرام آئے، اہل بیت آئے، سب نے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا۔ اور جو شخص اللہ کی وحدانیت پر یقین لا کر اس صورت کو پڑھتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ سے جو مانگتا ہے، اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے سورہ کوثر کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں آپ کو ایک ایسی قرآنی صورت نہ بتاؤں جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پوچھا اللہ کے حبیب بتائیں وہ صورت کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ سورہ اخلاص ہے۔ جو شخص سورہ اخلاص کو 1 بار پڑھتا ہے، اسے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جو 3 بار پڑھتا ہے، 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج سفر کی 16 تاریخ پیر کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب مل جائے، آپ کی نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے، پھر یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھ کر یہ اللہ کے 2 صفاتی نام یا رزاقو اے رزق دینے والے، یا فتاحو اے کھولنے والی ذات، یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یا فتاحو رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود فرمائی کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 صفاتی نام آج جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی ہو جائے گا۔ جس دکان پر پڑھے جائیں گے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ معرفت کے دروازے کھول دے گا، اللہ کامیابی کی کنجی لکھ دے گا، اللہ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ کیونکہ آج جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس رزق ہے، جس کے پاس دولت ہے، اسی کی عزت ہے، ہر کوئی اس کی واہ واہ کرتا ہے۔ اگر آپ واقعی رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، خوشیاں خوشحالیوں سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اللہ کے انعامات سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھیں۔ اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے والا جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے ہی اللہ آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا، بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاقو یا فتاحو پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ قبول ہوتے ساتھ ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ پھر رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے جاؤ گے ملتا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم آپ کا سننا میرا سنانا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔